ناظرین، ان کے اس مولوی کو تو خیر بات کرنی تو آتی نہیں، اور اوپر سے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے خلیفے کو اوپر سے آمد ہوتی ہے۔ ان کے اوپر والا بھی مرزا قادیانی کا انگریز ہی ہوگا کوئی، جہاں سے ٹیچی ٹیچی پیسے لاتا تھا۔ خیر یہ ان کا کیسا مولوی ہے جس کو اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا یا اوپر سے دیکھ کر بات کرنا نہیں آتا، تو یہ کیسا خلیفہ ہے؟ یہ کیسا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ میاں کیا اس طرح کا علم اور عرفان بندوں کو دیتا ہے کہ اوپر سے دیکھ کے بھی نہ پڑھنا آئے بندے کو؟ خیر یہ کھلی کھلی نشانیاں جو ان کے دلوں پر تالے اور آنکھوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو ان سب کو مانتے ہیں، اور ان کے تمام بڑے بڑے جو مولوی تھے اللہ نے ان کو عبرتناک سزا اور گندی موت سے وہ سب مرے ہیں۔ مرزا قادیانی خود بھی ٹوائلٹ میں گر کے مرا تھا اپنے گند میں، اپنے وہ بڑا اس نے رکھا ہوا تھا برتن اپنے پاس، چارپائی بھی رکھا ہوا تھا وہاں پہ، وہ رفع حاجت ٹٹی وغیرہ کرتا تھا، اسی میں گر کے مرا ہے۔ تو اسی طرح اس کا بیٹا بھی مرا تھا، 10 سال چارپائی پہ پڑا رہا، بدبو آتی رہی اس کے منہ سے۔ اور ان کا جو ہے طاہر، مرزا طاہر، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا مناظرے کا، لیکن مناظرے کی تاریخ کو اس کی زبان بند ہو گئی، ایسی اس کو اللہ کی مار پڑی، اس کی زبان ہی بند ہو گئی، اور اس کے 2 سال بعد وہ بیماری میں، اسی بیماری میں مرا۔ پھر ان کا ایک چودھری ظفر بھی تھا، وہ بھی اسی طرح منہ میں اس کی گندگی نکلتی رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کرتے تھے، اسی طرح وہ مرا۔ الغرض سارے ان کے جو جتنے بھی بڑے بڑے مولوی تھے جو خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں خلافت کسے کہتے ہیں، ایسے مرے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں، بے نور اور اپنے انجام سے بے خبر، اور ان کے چہرے کی بے اطمینانی یہ ظاہر کر دی ہے کہ باطن ان کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ غلط رستہ ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ان کے جمعے، نمازیں، روزے وغیرہ یہ سارے بے فضول جائیں گے، ان کو کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹی باتیں بنا کر بیان کرتے ہیں، تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا اور جہنم میں ہی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔